السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، ہم لوگ، ہم اہل ایمان بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کو لیا ہے۔ یقیناً
رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اہل ایمان کے لیے ایک بڑی سعادت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر، جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف ہے، پا کر اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات کی اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے، اور پھر توفیق کے بعد عبادت کا موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرے، اور ساتھ یہ بھی دعا ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو شرف قبولیت سے نوازتے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بذات خود ہمارے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ شیطان تو بند ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا، جکڑ دیا، معروف حدیث ہے، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ اس نفس سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نفس بھی دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی جبلتے ہیں، دو ایسے انسان کے جسم کے حصے ہیں جو انسان کو کئی ایک اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کر دیتے ہیں۔ دو ایسی جبلتے ہیں جو انسان کے جسم میں موجود ہے، وہ کون سی ہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پیٹ رکھا ہے۔ یہ پیٹ ایسا ہے کہ یہ پیٹ، اس کو بھرنے کے لیے انسان دنیا کی کس حد تک جا سکتا ہے، اس کو حلال اور حرام، جائز ناجائز تو دور کی بات ہے، کتنا ایسی اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو یہ کراس کر کے انسان اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک جبلت ہے۔ اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں خواہش رکھی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اپنے بھائی کی عزت کو رون دیا، اپنے بچوں کی عزت کو رون دیا، والدین کی عزت کو، رشتہ داروں کی عزت کو، اللہ تعالیٰ کی عبادات کو، اور رمضان المبارک کے روزوں کو، دیگر کتنی چیزوں کو اس نے رون دیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جبلتیں رکھی ہیں، تبھی میں نے اس خطبے میں یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ آئیے رمضان المبارک کی خصوصیات آپ سماعت فرمائیں گے کہ رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہے، اس میں خاص کیا ہے۔ باقی بھی تو 11 مہینے ہیں، اس مہینے میں کیا خاص ہے، کیا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیشل دی ہے اس مہینے کو؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ چیزیں خاص ہی دے دی ہے، خاص الخاص ہی دے دی ہے۔ آپ توجہ رکھیں کہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، بات ایک بھی آپ سے مس ہو گئی تو آپ کو خصوصیات سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں کہ لطائف المعارف لابن رجب، امام یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور تابعی ہیں اور یہ چوٹی کے محدث بھی ہیں، انہوں نے لطائف المعارف اور ابن حجر کے اندر، یہ ابن رجب کے اندر یہ بات درج کی ہے، لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں، اب اسلاف میں ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ کرام تک، یہ سارے کے سارے اسلاف میں آتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو اسلاف سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے سے 6 مہینے قبل، 6 مہینے پہلے، رمضان کے مہینے کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کو لے آ، اللہ ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان کو لے آ، دعا کرتے تھے۔
پھر رمضان کا مہینہ جب پا لیتے، پانے کے بعد پھر 6 مہینے یعنی مسلسل باقی جتنے مہینے رمضان تک پھر یہ دعا کرتے رہتے، اللہ رمضان میں ہم نے جو کی ہے عبادت اللہ اسے قبول فرما لے۔ اندازہ لگائیں، عبادت کی قبولیت کے لیے مسلسل 5 یا 6 مہینے دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ عبادت کی ہے رمضان میں، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا جذبہ ہے، کتنا ایمان ہے، اور اپنی عبادت کا حضرات، اپنی عبادت کا کتنا احساس ہے، اپنی عبادت کا کتنا احساس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت کی اور کسی کے اوپر بوجھ ڈالا اور چلے گئے، نہیں، یہ عبادت میرا دوست تیرا سرمایہ ہے، اور تیرا سرمایہ ہے، تیرا مال ہے، تیری دولت ہے، تجھے جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کا احساس نہیں کرے گا تو احساس کس کا کرے گا؟ عبادت کا احساس اتنا اللہ قبول کر لے، 5-6 مہینے مسلسل دعا، اور ہم عبادت کو کرنے کے بعد بوجھ اتارتے ہوئے ابھی نماز کی ہی باری لے لیتے ہیں۔ حضرات نماز کو ہی لے لیتے ہیں، کیا امام نے ابھی سلام پھیرا ہی نہیں، ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف ابھی مکمل ہی نہیں ہوا، مقتدی نے پہلے ہی سلام پھیر دیا، جو کہ بڑا جرم ہے، احساس ہی نہیں ہے، آیا عبادت کرنے کے لیے اور پھر امام کی اقتدا کر رہا ہے، مرضی اپنی نہیں ہو سکتا ایسا۔ میں نے دیکھا ہے اور محسوس بھی کیا ہے، امام کے سلام سے پہلے یہ سلام پھیر دینا گویا کہ اس نے امام سے تجاوز کی ہے، اور اس کا حال وہی ہو سکتا ہے جو حدیث مصطفیٰ میں ہے، قریب ہے سزا کے طور پہ اس کا سر گدھے کا سر جیسا بن جائے۔ حدیث ہے، اتنا بڑی وعید، ایک سیکنڈ بھی احساس اتنا نہیں ہے کہ عبادت میری کہیں ضائع نہ ہو جائے، وقت نہیں ہے۔ پھر یہ بات تو دور رہی، سلام مکمل ہوا، اٹھ کے چلے گئے، فوراً اٹھ کے چلے گئے، ایسے تھا جیسے نیچے کانٹے ہیں، نیچے پانی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کسی نے زبردستی بٹھا دیا ہے۔ میرا دوست عبادت کا احساس کیوں نہیں کر رہا؟ کیا فائدہ تیرا رمضان پانے کا؟ کیا فائدہ تیرا کاروبار چھوڑ کے آنے کا، بچوں کو چھوڑ کے آنے کا، وقت نکالنے کا؟ اتنا احساس نہیں ہے تجھے اپنی عبادت کا جو تجھے جنت میں داخل کرے گی، اتنا جلتی کس بات کی ہے؟ کس بات کی جلتی ہے؟ فائدہ عبادت کا۔ پھر کہتے ہیں جملے سخت ہیں، سخت نہیں ہے، دل میں تیرے لیے احساس ہے، تیرے لیے خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے جو دل کے آنسو سے نکلنے والی ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ دشمن ہے، نہیں، تیرا خیر خواہ ہے، تجھے ڈانٹ کے بھی، تجھے سمجھا کے بھی، تجھے حوالے دے کے بھی، تجھے مثالیں دے کے بھی تیری خیر خواہی یہ چاہتا ہے تاکہ تو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ تو سمجھتا ہے تیرا دشمن ہے؟ نہیں، اللہ پوچھے گا اس بولنے والے سے جس کی زبان سے جملے نکل رہے، جب تو دیکھتا تھا کیوں نہیں بولتا تھا؟ تجھے علم کس لیے دیا؟ تو اپنے جسم کو چمکائے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ابھارے، ان کی رہنمائی کس نے کرنی؟ یہ اس کو احساس ہے۔ میرا دوست، میرا عزیز، یہ میرے دکھ ہیں، اگر تجھے بھی احساس ہو جائے تیری عبادت کا تو کیا ہی سونے پہ سہاگا ہوگا، کیا ہی دل کو ٹھنڈک ملے گی کہ میرے دوست کو بھی اپنی عبادت کا احساس ہے۔ دنیا کی چیزوں کا احساس تو ہے لیکن ساتھ عبادت کا بھی احساس ہے۔ قبول کروائیں اپنی عبادت،
6 مہینے بعد دعا کر رہے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ ان کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان کے قول ہم حوالے دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ ہے سلف صالح۔ آگے چلیے دیکھیے، یہ ایک میرے جذباتی جملے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہے اس منبر پہ کھڑا ہو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، یہ تیرے لیے احساس ہے، احساس ہے۔ اگر دل کی آنکھوں سے سمجھ لے، یقیناً تیرے لیے احساس ہے، میں نے رب کی قسم اٹھا کے گواہ بنایا۔ اگر جھوٹ ہے اللہ مجھے اس پہ عذاب دے، عذاب ملے، تیرے لیے احساس ہے بس۔ اگر سمجھ لے اس احساس کو پیدا کر لے تو آئیے رمضان المبارک کا مہینہ پا کر پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ تو نے اس موسم عبادت کے مہینے کو میرے لیے اور میری زندگی میں دوبارہ لے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا تو ابھی پتہ چل گیا اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے رمضان کا مہینہ پالے، اس گنتی کے ایام پالے، کبریائی کو بیان کرے اور شکریہ ادا کرے، ضروری ہے اس بات۔ آئیے دیکھیے، یہی بات ہے کہ انسان اس عبادت کو پانے کے بعد یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ رمضان کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ صرف سمجھے اس حدیث کو، حدیث تو آپ نے پچھلے جمعے بھی سنی تھی، پہلے بھی آپ نے کئی بار سنی ہے، لیکن اس حدیث کو دوبارہ آپ سمجھے، جو کہ ابن ماجہ کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ بات درج ہے۔ فرمایا کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 2 یہودی ہیں، آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے ایک ساتھ کیا، اسلام قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، دوسرا جو اس کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا تھا وہ شخص اس شہید ہونے والے سے 1 سال بعد میں فوت ہوا۔ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے پہ ہوں، یہ دونوں جنہوں نے یہودیوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ جو شہید ہو گیا، وہ بھی جو 1 سال بعد میں فوت ہوا، یہ دونوں میرے ساتھ جنت کے دروازے پہ موجود ہیں۔ جنت کا دروازہ کھلتا ہے، فرشتہ آتا ہے، جو شخص 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا، شہید ہونے والے سے 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا، فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑا، جنت میں لے گیا، پھر دروازہ کھلا، پھر فرشتہ باہر آیا، شہید ہونے والے کو جنت کے اندر لے گیا، تیسری بار دروازہ کھلا، مجھے کہا کہ آپ کا وقت نہیں ہوا، واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے خواب دیکھا، صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا سلم، اور بڑا تعجب والا خواب ہے، جو شخص بعد میں فوت ہوا تھا، تبھی موت فوت ہوا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور جو شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا۔ اے اللہ کے رسول تعجب ہو رہا ہے، شہادت کا اتنا بڑا رتبہ شہید ہونے کا، لیکن وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول تعجب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، من ادرک رمضان فصام وصلی کذا و کذا فی سنۃ، کیا جو شخص 1 سال بعد میں فوت ہوا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا؟ جی ہاں پایا تھا۔ فصلی فصام، اس نے روزے رکھے تھے، وصلی نمازیں پڑھی تھی، جی پڑھی تھی، قضا و قضا و قضا، یہ عبادت کی تھی، جی ہاں کی تھی، 1 سال مسلسل وہ عبادت کرتا رہا،
فرمایا کہ یہ رمضان جس کو آپ معمولی سمجھ رہے ہو یہ اتنا معمولی ہے، یہ جو جنت میں پہلے داخل ہوا 1 سال بعد میں فوت ہونے والا، اور جو پہلے بعد میں داخل ہوا شہید، ان دونوں کے درمیان اتنا درجے کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہے، فما بینہما بین السماء والارض، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے ان دونوں کے درجات میں اتنا فاصلہ ہے۔ جو بعد میں فوت ہوا رمضان کا مہینہ پا کے وہ اتنا بلند درجے پہ ہے کہ آسمان پہ ہے، اور دوسرا جو شہید ہوا پہلے فوت شہید ہو گیا تھا وہ زمین کے اوپر ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام۔ میرا دوست، میرا عزیز، رمضان ہماری زندگی میں ہے، طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، قوت بھی ہے، ہمت بھی ہے، گن پوائنٹ پہ کسی کے پاس قیدی بھی نہیں ہے، آزاد ہے، کچھ مسئلہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی موجود ہیں، بات کرنے کے لیے زبان بھی ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، نعمتیں ساری موجود ہیں۔ رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں ہے، پا کے پھر بھی عبادت سے غافل ہے، عبادت سے سستی کرنے والا ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا، اس انسان سے بڑا بخت کوئی بھی نہیں، بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہے جس کے بعد ساری نعمتیں موجود ہیں پھر بھی رمضان کا مہینہ پا کے اس نے عبادت کو خالی کر دیا۔ حضرات، وہ دوست، وہ عزیز، وہ بھائی، وہ جوان اور وہ بزرگ، وہ ساتھی جو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے رمضان کے روزوں کو چھوڑ رہے ہیں، رمضان کی عبادات کو چھوڑ رہے ہیں، یاد رکھ یہ تیری عبادات کو چھوڑنا، رمضان کے روزوں کو چھوڑنا جس کے لیے چھوڑ رہا ہے، بیوی کے لیے چھوڑ رہا ہے، بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہے، کسی اور کے لیے چھوڑ رہا ہے، ان کے پیٹ کو پالنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، یاد رکھ قیامت کا دن ہوگا، یہی تیرے بچے ہوں گے، تجھے دیکھ کے بھاگے گے، تیری بیوی ہوگی تجھ سے دیکھ کے دور بھاگے گی، تیرے رشتہ دار ہوں گے تجھ سے بھاگے گے، تو انہی کے لیے دنیا کے اندر رمضان کا مہینہ پا کے بھی روزوں کو ترک کر رہا ہے۔ کیا سمجھتا ہے یہ تیرے خیر خواہ ہے، یہ تیرے ہمدرد ہے؟ کھول کے دیکھنا، قیامت کے دن ان سے ایک نیکی کا بھی سوال کرنا، تجھے ایک نیکی بھی دے جائے پھر بتانا، تیرے قریب بھی نہیں آئے گے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے، تجھ سے دیکھ کے بھاگیں گے تو ان کے لیے عبادات کو ترک کر رہا ہے۔ کتنا کم ظرف ہے، کتنا کمزور ہے، کتنا عقل کا اندھا ہے، عبادات کو ان کے لیے ضائع کر رہا ہے جو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب نے تجھے اتنا بڑی نعمت دی ہے، اتنا بڑا احساس دیا ہے اور سب کچھ دیا، پھر بھی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ رمضان کی خصوصیات آپ سن رہے ہیں، آئیے دیکھیے اس رمضان کے دامن میں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات رکھی ہے، بڑی خصوصیات۔ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر موجود ہے لیکن کسی ایک مہینے کا نام نہیں ہے، اگر نام ہے تو وہ رمضان کا ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان المبارک کا مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ اس کو خصوصی ہے۔ اور پھر یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور خصوصیات سے نواز دیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی، میرا دوست جس کو معمولی سمجھتا ہے اس کی خصوصیات تو دیکھ، آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئی، سلسلہ سیاح میں ہے، ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی ہے، رمضان میں نازل ہوئی ہے، رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صحیفہ ابراہیمی 1 رمضان کو نازل ہوا، تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اب یہ اس کی خصوصیات ہیں، کتابیں نازل ہو رہی ہے اس مہینے میں۔ اتنا بڑی نعمت
اور اتنا خصوصیات کا مالک، اتنا بڑا انعام، اور اس کے دامن میں اور بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ آئیے، جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا حج کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور رمضان کی خصوصیات میں یہ ہے، اس میں ایک رات ایسے بھی آتی ہے انسان کی زندگی کا، انسان کی موت کا، انسان کے نامہ اعمال کا، انسان کی روزی کا، انسان کے رزق کا، سب چیزوں کا حساب و کتاب اور انسان کے لیے لکھی جاتی ہے۔ رمضان کی خصوصیات میں یہ بھی درج ہے کہ یہ ایک سب سے زیادہ فرشتے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ القدر پڑھ کے دیکھیں۔ رمضان کی خصوصیات میں یہ بات بھی درج ہے، فرمایا کہ فتحت ابواب السماء، الفاظوں پہ غور کرنا، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور غلقت الابواب الجہنہ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، کھلے ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے داخل ہو جائیں۔ کھلو کا مطلب یہی ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا، میرا دوست میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جب ہے رات کو ہے دن کو ہے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اے اہل ایمان، اے مسلمان، میری جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے، رات کو ہے دن کو ہے، جب ہے آئیے داخل ہو جائے، پالے اس جنت کو۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہیں۔ اور یہی رمضان کی خصوصیات میں یہ بات بھی درج ہے، جامعہ ترمذی کے اندر یہ بات درج ہے، آسمان سے روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے، پہلا فرشتہ یہ کہتا ہے، ندا لگاتے، آواز لگاتے ہیں، لوگوں کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا باغی الخیر، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے بھلائی کو چاہنے والے، اے بھلائی کو پسند کرنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آگے بڑھ، آگے بڑھتا جا، خیر کو طلب کرتا جا، اپنے دامن میں خیر کو لیتا جا، اور جتنا لے سکتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خیر کو لے لے۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، ندا کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر، اے شر کو پسند کرنے والے، اے برائی کو چاہنے والے، اے نافرمانی کو سینے سے لگانے والے، رک جا، رمضان آ گیا ہے، رک جا، رمضان آ گیا ہے، رک جا برائی سے، رمضان آ گیا ہے، اور معاف کر دے برائی، باز آ جا، رمضان آ گیا ہے۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ فرشتے اپنی مرضی سے اترتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنا محبت ہے، کتنا الفت ہے، کتنا چاہت ہے، فرشتوں سے اعلان کروا کروا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان دیا گیا، اس میں خیر کو، بھلائی کو اپنے دامن میں لے لے۔ یہی رمضان ہے۔ اس رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور روزے کے لیے وقت مکمل ہے۔ آپ دیکھیں، روزے کے لیے صرف ایک ہی بات آپ سمجھ لیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن میں ہے، سورۃ البقرہ ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بس ایک ہی جملہ، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ کہتا ہے مریض ہو، بیمار ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہاں دوست موجود ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، یہاں سرجن موجود ہیں، یہاں بزرگ موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، کسی کی ایک زندگی میں کوئی بتا سکتا ہے روزہ رکھا ہو فوت ہو گیا، بھوک کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو، کبھی کسی بزرگ نے پہلے کسی کتاب میں لکھا ہو، کسی نے پڑھا ہو، کسی ڈاکٹر کے بعد ایسا مریض آیا ہو، بھوک کی وجہ سے روزے کی حالت میں
فوت ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو بہتر ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، جو بہتر ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، جو بہتر نہیں ہے وہی تکلیف دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرا دوست سب سے بہتر ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، پھر دوستی اس کے ساتھ کیوں ہے؟ جب تکلیف دے گا تو راستے الگ ہوں گے، تکلیف نہیں دے رہا تبھی تو دوست ہے اور بیسٹ فرینڈ ہے، سب سے اچھا دوست ہے۔ جس دن دھوکہ دیا، تکلیف دی، راستے جدا ہو گئے۔ جو بہتر ہوتا ہے میرا دوست، وہ تکلیف نہیں دیتا، وہ اذیت نہیں دیتا، وہ پریشان نہیں کرتا۔ سمجھے قرآن کی اس نص کو، اس دلیل کو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے افضل ہے یہ روزہ رکھنا۔ جس نے ابھی تک روزے شروع ہی نہیں کیے یا روزے رکھے ہی نہیں، ایک رکھا، افطار کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ اس سے جا کے قرآن مجید کی آیات سنیں، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بہتر ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، جو دوست ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں دیتا۔ بس یہ بات آپ سمجھ لیں، جو بہتر ہوتا ہے، آج کے خطبے کا خلاصہ، جو بہتر ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، جو افضل ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر جو افضل نہیں، بہتر نہیں، وہ تکلیف دے گا۔ شیطان اچھا دوست ہے، اچھا دوست، وہ تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا شیطان میرا دوست ہے، کیوں تکلیف دیتا ہے؟ سب کہتے ہیں یہ رب کا ولی ہے، یہ رب کا ولی ہے، اس لیے رب تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے، تبھی تو رب کا ولی کہا ہے، اس نے رب کا دوست کہا ہے۔ جو دوست ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ روزے کے ساتھ وفاداری کرے، روزوں کو اپنے لیے ایک معیار اور کسوٹی بنائے، اس کے فلسفے کو، اس کے مقصد کو آپ سمجھیے۔ روزہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ سامعین محترم، یہ ایک دو اعلان ہے اور یہ قابل غور بھی ہے۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، آج کی جو افطاری ہے اسی ہی جامعہ مسجد میں آپ کے لیے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے کہ افطار